الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وفي مقام آخر كرام بررة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم لبوں پر سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں صحابہ کرام کی عظمت پر مر مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں اگر زمانہ تلا ہے ہماری جان لینے پر اللہ کی قسم ہاتھوں پر سجا کر جان ہم نکلے ہیں اور اے امیر معاویہ مجھے اللہ کی قسم تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا اے امیر معاویہ مجھے اللہ کی قسم آپ کے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا آپ کے نام سے جلتے ہیں جو کافر و زندیق انہیں میں خدا کے خوف سے ڈرا کے چھوڑوں گا نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام حاضرین مجلس معززین علاقہ زندہ دل غیرت مند سربک افسر بلند سرفروش نڈر بے باک بے خوف جرت مند با وفا بہادر توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں میں نہایت ممنون و مشکور ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کا جنہوں نے مجھ جیسے ادنا سے طالب العلم کو آپ احباب سے ہم کلام ہونے کی سعادت بخشی ہے اگر آپ ہم سے کچھ زیادہ تھکے ہیں تو یہ سامنے آ کے بیٹھ جائیں ٹیک لگا لیں اس سے یہ ہوگا ہماری جو نظر ہے ایک دوسرے سے ملتی رہے گی آپ بھی آ جائیں جی ماشاءاللہ ٹیک لگا لیں کوئی بات نہیں تھک جاتا ہے انسان سردیاں ہیں ویسے بھی سردی بہت ہے بارک اللہ حضرات محترم
میں آپ احباب کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اس ماہ مبارک میں میری نگاہوں کے سامنے 3-4 عنوان گزر رہے ہیں۔ ایک آج 5 فروری کے حوالے سے بھی عنوان میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ ان بچوں نے قرآن پڑھا، اس کا عنوان بھی میرے سامنے تھا۔ اس مہینے کی 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، یہ عنوان بھی میرے سامنے ہے۔ 13 رجب کو حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف لائے، یہ عنوان بھی میرے سامنے ہے۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ میں کس عنوان پہ بات کروں۔ آخر مجھے یہ عنوان ملا، اور جس عنوان پہ بات کرنے لگا ہوں یوں نہیں کر رہا۔ آج کے نوجوان سے سوال کیجئے تیرا رہبر کون ہے؟ آج کے نوجوان سے سوال کیجئے تیرا آئیڈیل کون ہے؟ کوئی کسی گلوکار کا نام لیتا نظر آئے گا، کوئی کسی فنکار کا نام لیتا نظر آئے گا۔ آج کے نوجوان سے پوچھ تیرا آئیڈیل کون ہے؟ کوئی کرکٹ کے پلیئر کا نام لیتا نظر آئے گا، کوئی فٹ بال کے پلیئر کا نام لیتا نظر آئے گا۔ آج کے نوجوان سے پوچھ تیرا آئیڈیل کون ہے؟ وہ یورپ کی گندگی کے گندے کیڑے کا نام لے کر کے اپنا آئیڈیل اس کو بتلاتا ہوگا۔ آج کے نوجوان سے پوچھ کے دیکھ تیرا آئیڈیل کون ہے؟ وہ کسی فنکار کا نام لیتا نظر آئے گا۔ بحمدللہ تعالی ایک سوچ، ایک فکر، ایک نظریہ، ایک عقیدہ لے کر کے میدان میں نکلے ہیں۔ نوجوانوں کے دلوں کے اندر اب ایک محبت اور پیدا کریں گے۔ ان کی روحیں پکاریں گی، ان کے وجود پکاریں گے، ان کا جسم پکارے گا، اور پکار کر کے یہ کہے گا نانا میرا آئیڈیل کوئی گانا گانے والا گلوکار نہیں ہو سکتا، فن کا مظاہرہ کرنے والا کوئی فنکار نہیں ہو سکتا، یورپ کے اندر فلموں کا کوئی اداکار میرا کریکٹر اور میرا آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ ایک سوچ لے کے نکلے ہیں۔ نوجوانوں کے دلوں کے اندر یہ تڑپ پیدا کر جائیں گے۔ کل جب کوئی ان سے سوال کرے تیرا آئیڈیل کون ہے، یا چوک پہ کھڑا ہر نوجوان پکار کر کے یہ جملہ کہہ رہا ہو اگر میرا آئیڈیل ہے تو جناب رسول اللہ ہیں یا صحابہ کرام ہیں۔ اس فکر، اس سوچ، اس نظریے کو لے کر کے آپ احباب کے اس گاؤں کے اندر آج تشریف لائے ہیں۔ اللہ ہمارا آنا، آپ کا سننا، ہمارا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ حضرت معاویہ اس صحابی رسول کی آڑ لے کے غلیظ گٹر کا غلیظ کیڑا اٹھتا ہے، اور حضرت معاویہ کے نام کی آڑ لے کر کے اسلام کے ہر رکن پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اور پہلا اشکال جو مسلمانوں کے ذہن میں پیدا کرتا ہے وہ اشکال حضرت معاویہ کے نام کا مطلب بگاڑ کے کرتا ہے۔ وہ حضرت معاویہ کے نام کا ایک مطلب لیتا ہے الیاذ باللہ، اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ میری آواز تو قدرت رکھنے والا ہے، حضرت معاویہ کی قبر مبارک تک پہنچا دینا۔ اے امیر شام، اگر مجھے دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے دشمن کے نظریے کو نہ کھولنا ہوتا، اللہ کی قسم اس کا معنی کبھی ان نوجوانوں اور بزرگوں کے سامنے نہ رکھتا۔ وہ معنی کرتا ہے، معاویہ کا معنی ہے بھونکنے والا۔ ہاں مذاق نہیں کر رہا، مسجد میں کھڑا ہوں، حوالے کا ذمہ دار ہوں، وقت نہیں ہے، میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ یہ معنی کرتا ہے۔ حضرات معاویہ کا معنی ہے کیا؟ 3 معنی آپ کو بتلاتا ہوں، 3 معنی ذہن میں رکھ لیجئے گا۔
جا کر کے کتب کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ 3 معنی آپ کو ملیں گے، جہاں سے وہ معنی میں رد و بدل کرتا ہے۔ معاویہ کا معنی سب سے پہلا یہ ہے، آسمان پہ ایک ستارہ ہے اور اس ستارے کی چمک، اس ستارے کی دمک سب سے زیادہ ہے۔ زمین پہ رہنے والے کتے جب آسمان کی جانب نگاہوں کو اٹھاتے ہیں، اس معاویہ نامی ستارے پہ جب ان کی نگاہیں پڑتی ہیں، اس معاویہ ستارے کی چمک اور دمک اتنی ہے، یہ زمین پہ بیٹھ کے بھونکنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس معاویہ کا نام اسی لیے، اس معاویہ ستارے کو معاویہ اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ وہ ستارہ ہے جس نے زمین پر رہنے والے کتے کو بھونکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ سمجھے ہیں؟ وہ کہاں سے معنی لیتا ہے؟ یہاں سے آ کے ڈنڈی مارتا ہے، معنی میں رد و بدل کرتا ہے، معنی میں تبدیلی کرتا ہے۔ معاویہ وہ ستارہ ہے جس کی طرف دیکھ کے زمین پہ رہنے والا کتا بھونکتا ہے۔ اگر معنی یہ ہے تو پھر یہ بنانا کہ جو بھونکنے پر مجبور کر دے اسے معاویہ کہتے ہیں۔ کاش میری بات کو سمجھتے، کاش میری بات کو سمجھتے، جو بھونکنے پہ مجبور کر دے اسے معاویہ کہتے ہیں۔ معاویہ کا دوسرا معنی، دو نوجوان آپس میں پنجہ لڑائیں، جیتنے والے کو معاویہ کہتے ہیں، جیتنے والے کو معاویہ کہتے ہیں۔ تیسرا معنی، دو لشکر آپس میں لڑ پڑے، جنگ ہو جائے، قتال ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ایک لشکر دوسرے لشکر پہ غالب آ جائے، غالب آ جانے والے لشکر کو معاویہ کہتے ہیں، غالب آ جانے والے لشکر کو معاویہ کہتے ہیں۔ کل تجھے چوک پہ کھڑا ہو کے کوئی معاویہ کا نام کوئی اور معنی بتلائے تو اس کو یہ 3 معنی بتلانا، حوالے چاہیے ہوں مجھے بات کر لینا، مجھے کال کر لینا، میں حوالے دینے کا ذمہ دار ہوں۔ میری قیادت موجود ہے، علماء موجود ہے، میری نگاہوں کے سامنے فاضل نوجوان حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب بھی موجود ہیں، انشاءاللہ حوالوں کے ذمہ دار ہیں۔ معاویہ کا معنی یہ ہے، اور ایمانداری سے بتلانا، گھر کا انتظام و انصرام جب شادی ہو تو کس کے ذمہ لگاتے ہو؟ گھر کے اندر کوئی خوشی یا غمی آ جائے، خاندان کے اندر عزت کا معاملہ بن جاتا ہے تو کس کے ذمہ لگاتے ہو؟ جو سب سے زیادہ سمجھدار ہو، عقل مند ہو، کہتے ہیں اس کو ڈھونڈو جو سب سے تیز ہے، سب سے سمجھدار ہے، وہی اس سارے معاملے کو سنبھال سکتا ہے۔ جو بچوں نے قرآن پڑھا، یہ قرآن اتارنے والی ذات کون، اور جس پہ اتارا گیا وہ ذات کون؟ اتارنے والی ذات بھی اعلیٰ، جس پہ اترا وہ ذات بھی اعلیٰ، جو لے کے آنے والا وہ بھی اعلیٰ۔ اب جن کو دیا گیا ہو وہ بھی سب سے اعلیٰ، اور پھر ان میں سے جس نے ان کو لکھا ہو اور ان کے بارے میں رب کا قرآن کہے کرام بررہ، وہ ان میں سے بھی اعلیٰ۔ حضرت معاویہ قرآن لکھنے والے ہیں، کاتب وحیوں میں ان کا نام 6 نمبر پہ آتا ہے۔ اگر حضرت معاویہ کے اوپر کوئی معاملہ ہوتا، میرا رب اپنی سب سے پیاری کلام حضرت معاویہ کے ہاتھوں لکھواتے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں موجود ہیں، غسان کا شہزادہ آ گیا، آ کے کہتا ہے آپ کے لیے تحفے تحائف لے کے آیا ہوں۔ آقا نے یوں نگاہوں کو اٹھایا، معاویہ پہ نظریں پڑ گئیں، اے معاویہ جاؤ غسان کے شہزادے کے ساتھ
اور تحائف لے کے آؤ۔ حضرت معاویہ اٹھے اور چل پڑے۔ اب غسان کا شہزادہ تھا، اپنی سواری پہ سوار ہے۔ حضرت معاویہ ننگے پاؤں اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ مدینے کے پہاڑوں ریگستانوں میں یہ چلتے ہوئے مدینہ سے باہر کی طرف جا رہے ہیں۔ گرمی انتہائی شدت کی موجود ہے۔ سورج اپنے سوا نیزے کے اوپر اپنی تپش زمین کے اوپر ڈال رہا ہے۔ حضرت معاویہ کے پاؤں گرم ہو کے تپنا شروع ہو گئے۔ حضرت معاویہ اس کو کہتے ہیں، اے غسان کے شہزادے، اپنی سواری پر تو بٹھا لینا، اپنی سواری پہ بٹھا تو صحیح۔ کہا تجھے اپنی سواری پہ کیوں بٹھا لوں؟ تو محمد عربی کا کمی اور غلام ہے، میں تجھے اپنی سواری پہ نہیں بٹھا سکتا۔ کہا بٹھا نہیں سکتا، اپنا جوتا دے دے۔ میں نے جوتا نہیں پہنا ہوا، میں جوتا پہن کے نہیں آیا۔ پوچھنے لگا جوتا کیوں نہیں پہنا؟ کہا میرے آقا نے اس دروازے سے اشارہ کیا تھا، معاویہ کا جوتا دوسرے دروازے میں پڑا تھا، معاویہ کو گوارا ہی نہیں تھا، معاویہ پہلے دوسرے دروازے پہ جا کے اپنا جوتا پہن کے تیرے پیچھے آتا، میرے آقا کا اشارہ تھا، میں چل پڑا۔ ابھی اس نے کہا کمی کو شہزادہ جوتا دے دیں، بات نہیں بنتی۔ خیر حضرت معاویہ پہنچے، تحائف لے کے واپس آ گئے۔ پاؤں زخمی ہو چکے، آ کے سارا ماجرا میرے آقا کو بتلا دیا۔ میرے آقا کائنات چھوڑ کر کے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر آئے، کائنات چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت عمر، عثمان، علی آئے، کائنات چھوڑ کر کے چلے گئے۔ حضرت معاویہ کا دور پھر آ گیا۔ امیر معاویہ کا دور پھر آ گیا۔ امیر معاویہ نے دیکھا کہ قیدیوں میں ایک قیدی ہے، جب غور کیا تو پتہ چلا یہ تو وہ غسان کا شہزادہ ہے جو مجھے محمد کا کمی کہا کرتا تھا۔ قریب بلایا، گھر سے کھانا منگوایا، کھانا پیش کیا، بڑی عزت کی، تحفے تحائف دیے اور جانے کی اجازت دے دی۔ جانے کی اجازت دے دی۔ یہ پریشان ہو گیا، قیدی بن کے آیا ہوں، ماجرا کیا ہے؟ تجھے پہچانتا نہیں ہوں، تو نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ کہا معاملہ کوئی اور ہے، جا چلا جا۔ امیر معاویہ جانے کا کہتے ہیں، یہ وہیں پہ کھڑا ہے۔ کہا جاؤں گا نہیں۔ کہا وہ وقت تو یاد کرنا جب میرے آقا دنیا میں موجود تھے، تو غسان کا شہزادہ تھا، چل کے میرے آقا کی عدالت میں آیا تھا، تحفوں کے لیے آیا تھا۔ محمد عربی نے ایک غلام کو بھیجا تھا، ہاں ہاں مجھے یاد پڑتا ہے۔ کہا اس غلام نے تجھے کہا تھا مجھے جوتے دے دیے، تو نے جوتے نہیں دیے تھے، مجھے سواری پہ سوار کر لے، تو نے سواری پہ سوار نہیں کیا تھا۔ میں محمد عربی کا وہی کمی ہوں، آج چاہوں تجھ سے بدلہ لے سکتا ہوں، آج چاہوں تجھے سرزنش کر سکتا ہوں، آج چاہوں اپنا معاملہ پورا کر سکتا ہوں، لیکن کر اسی لیے نہیں رہا کہ محمد عربی نے یہ سبق ہی نہیں دیا، پیغمبر نے یہ سبق ہی نہیں دیا۔ میرے آقا گھر میں تشریف لائے، میرے آقا کی بیوی ہے حضرت ام حبیبہ، مسلمانوں کی ماں رضی اللہ عنہا۔ حضرت معاویہ کے سر کے اندر یوں کر کے انگلیاں پھیر رہی ہیں، تیل کی مالش کر رہی ہیں۔ آقا نے پوچھا معاویہ سے پیار کرتی ہو؟ جی آقا بھائی ہے، بڑا پیار کرتی ہوں۔ کہا میں محمد زمین پہ معاویہ سے پیار کرتا ہوں، آسمانوں پہ اللہ معاویہ سے پیار کرتا ہے۔ یہ عظیم صحابی رسول ہیں۔ میرے آقا کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر کا دور آیا۔ امیر معاویہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، اے ابو بکر جی اجازت دیجئے، بحری بیڑے بنا کر کے سمندروں سے پار اسلام پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے اجازت نہ دی۔ حضرت عمر کا دور آیا،
حضرت عمر کے دور میں پھر تشریف لائے۔ اے عمر فاروق اجازت دیجئے میں بحری بیڑوں کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر کے سمندروں سے پار جا کر کے اسلام کی عظمت کا پھریرا بلند کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے اجازت نہ دی۔ حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت عثمان کے پاس تشریف لائے، اجازت مانگی، اجازت مل گئی۔ آخر اتنی تڑپ کس لیے تھی؟ آخر اتنی بے چینی اور بے قراری کس لیے تھی؟ نگاہوں کے سامنے میرے پیغمبر کی یہ حدیث موجود تھی، جو پہلا لشکر سمندروں میں سفر کر کے دشمن کا تعاقب کرے گا، اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت معاویہ نے اس پہلے بحری بیڑے کو سمندروں کے حوالے کیا تھا۔ یہ وہ معاویہ ہیں جنہوں نے پہلا اسلامی لشکر سمندروں سے پار لے جا کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرایا تھا۔ یہ وہ امیر معاویہ ہیں جن سے رب کائنات کا رب بھی پیار کرتا ہے۔ یہ وہ امیر معاویہ ہیں جن سے سارے صحابہ بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ وہ امیر معاویہ ہیں جو چلتے ہیں تو پیغمبر دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ یہ وہ امیر معاویہ ہیں جو اسلام کے پرچم کو 64,65,000 مربع میل پہ پھیلا چھوڑتے ہیں۔ یہ وہ امیر معاویہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے اس قدر روتے ہیں کہ نگاہوں کے نیچے ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ یہ وہ امیر معاویہ ہیں جن کو حسن شام سے بلا کر کے حضرت علی کے منبر پہ بٹھا کر کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ یہ وہ امیر معاویہ ہیں جو کائنات کے اندر قرآن کو پورا کرنے کے لیے قرآن کی عیسائیت کے مصداق بنتے ہیں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اسلام کو پوری کائنات کے اندر اے پیغمبر پھیلا دیجئے۔ آپ ذرا غور کیجئے، پیغمبر کی عمر 63 سال ہے۔ کتنی؟ 63 سال۔ اسلام دنیا میں پورا نہیں ہوا۔ رب کا قرآن غلط کہہ نہیں سکتا، غلط ہو نہیں سکتا۔ حضرت ابو بکر آتے ہیں، اسلام کے پرچم کو 10 لاکھ مربع میل پہ لہرا دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر آتے ہیں، 10 لاکھ مربع میل سے اسلام کے پرچم کو اٹھا کر کے 22 لاکھ مربع میل پہ پھیلا دیتے ہیں۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان آتے ہیں، 22 لاکھ مربع میل سے اسلام کے پرچم کو اٹھاتے ہیں تو 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا چھوڑتے ہیں۔ حضرت علی کا دور آتا ہے، دشمن کی چال کامیاب ہو جاتی ہے، آپسی اختلاف ہو جاتا ہے، مسلمان آپس کے اندر انتشار میں بٹ جاتے ہیں، 2 گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اسلام کا پرچم 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھتا، وہیں رہتا ہے جہاں پر تھا۔ حضرت علی کے جانے کے بعد حضرت امیر معاویہ آتے ہیں، اور پھر یہ قرآن کی آیت کا معنی اور مفہوم پورا ہوتا ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ پوری دنیا کا رقبہ تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل ہے، اور حضرت امیر معاویہ نے 64,65,000 مربع میل پہ اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے۔ آدھی سے زیادہ دنیا پہ اسلام پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ یہ پہنچا کس کی وجہ سے تھا؟ جو پہنچانے والے ہیں اسے معاویہ کہتے ہیں، اور جس چیز سے پہنچا اسے جہاد کہتے ہیں۔ آج نفرت ہے ہمیں جہاد سے، اللہ کی قسم دل روتا ہے۔ میں نے پہلے کہا میری نگاہوں کے سامنے بڑے عنوان تھے۔ مسلمانوں تمہارے دلوں سے کرید کرید کے یہ جہاد کی تڑپ نکالی گئی ہے۔
آج وہ مسلمان پکار کے کہتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ کی قسم جب غزہ کی بچی مر رہی تھی اس نے کہا تھا میں جا کے رب کو سب کچھ بتلاؤں گی، اس نے مرتے ہوئے یہ بھی تو کہا ہوگا نا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اللہ کے رستے میں قتال نہیں کرتے ہو؟ یہ جامعہ حفصہ اسلام آباد کی بہنوں اور بچوں نے بھی تو پکارا ہوگا نا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ کائنات کے لوگوں یہ کشمیری بھی تو روز پکارتے ہوں گے نا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ فلسطین، برما، چچنیا کے مسلمان شام و عراق کے بھی تو پکارتے ہوں گے نا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو اپنی تاریخ کو جب بھولا ہے، رب نے تجھے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ دیکھ تو صحیح 64,65,000 مربع میل پہ جو اسلام کا پرچم ہے، یہ جس چیز سے لہرایا گیا ہے اسے تلوار کہتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر اگر اسلام کا پرچم لہرایا جائے گا، اللہ کی قسم منبر رسول پہ کھڑا ہو کے، ذمہ دار اسٹیج پہ کھڑا ہو کے، ذمہ دار قیادت کی موجودگی میں یہ جملہ بڑا بے خوف ہو کر کے کہنے لگا ہوں، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اسلام دنیا میں پھیلے گا، اور اگر پھیل سکتا ہے سوائے قتال کے نہیں پھیل سکتا، سوائے جہاد کے نہیں پھیل سکتا۔ تجھے اپنے بچوں کو یتیم کروانا پڑے گا، مجھے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا پڑے گا، مجھے اپنے بڑے ماں باپ کو بڑھاپے میں جوانی کا لاشا تحفے میں پیش کرنا پڑے گا۔ 22 رجب آنے والا ہے، میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، میں نے یہ عنوان شروع کیوں کیا تھا، اب اس طرف آ رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، میری بات بری لگ جائے تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، جوانوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، 22 رجب کو تیرے گھر کے اندر کنڈوں کی شکل میں کچھ آئے گا، نہ کھانا، نہ کھانا، مر نہیں جائے گا۔ اس دن اس صحابی کی شہادت ہے، کائنات کا غلیظ کافر اٹھ کر کے اس صحابی کی شہادت پہ تیرے گھر میں کنڈوں کی شکل میں کچھ بھیجے گا۔ دیوبندیوں، بریلویوں، سنیوں، اہل حدیثوں، شافیوں، مالکیوں، حنبلیوں، کسی مسلک سے تمہارا تعلق ہے، میں بلا تفریق بات کر رہا ہوں، دیکھ ہاتھ باندھ کے کر رہا ہوں، مت کھانا۔ یہ تجھے 2 دلیلیں دیں گے، اس دن امام جعفر کی پیدائش ہوئی ہے، اور اللہ کی قسم تاریخ کی کتابوں میں نہیں اس دن ولادت ملتی ہوتی، اس دن ولادت نہیں ملتی۔ دوسرا تجھے یہ کہیں گے، ایک بڑی ہی غریب عورت تھی، ایک بڑی ہی غریب عورت تھی، اس کا ایک خامد تھا، لکڑیاں کاٹ کر کے جنگل سے لایا کرتا تھا، اور جنگل سے لا کر کے وہ لکڑیاں گھر کا گزر بسر کیا کرتا تھا، لیکن بڑی مشکل سے ہوتا تھا، مزدوری ختم ہو گئی، معاملات ختم ہو گئے، اور وہ ملک چھوڑ کے، شہر چھوڑ کے کہیں دور بھاگ گیا، وہاں چلا گیا۔ اب یہ عورت امام جعفر صادق کے گھر میں اس کی عورت کام کیا کرتی تھی، کیا کیا کرتی تھی؟ کام کیا کرتی تھی، اور وہ کام کر کے واپس آ کے اپنی گزر بسر کیا کرتی تھی۔ ایک دن خامند کی یاد نے اسے تڑپایا، تو امام جعفر صادق بھی تشریف لا رہے تھے، پوچھتے ہیں بی بی کیا ہوا؟ کہنے لگی خامند ایسے گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، اس نے پیسہ اور مال و دولت بھی نہیں بھیجا، اور نہ اس کے لیے دعا کر دیں۔ امام جعفر صادق نے دعا کر دی،
اس کے خامد کو وہاں پہ کچھ سونا کچھ مال و زیور مل گیا، وہ بڑا امیر ہو گیا، لے کر کے واپس آ گیا۔ اس وجہ سے ہم کنڈے کرتے ہیں، ہمارے حالات بہت خراب ہیں، تو ہم کرتے ہیں کہ ہم بھی امام جعفر صادق کی اس دعا کے مستحق بن جائیں۔ اس دن اس عورت نے دعا کروائی تھی، اور پورا واقعہ اگلا بھی ذرا سن لیجئے۔ وہ خامد واپس آیا، آ کر کے اس نے بادشاہ کے محل کے سامنے ایک محل بنانا شروع کر دیا۔ جب محل تعمیر ہو گیا، اچانک ایک دن بادشاہ کی بیگم کی ملکہ کی نظر پڑ گئی۔ اس نے دیکھا اتنا خوبصورت محل میرے محل کے سامنے، پوچھا کس کا ہے؟ کہا اس عورت کا ہے جس نے امام جعفر صادق سے دعا کروائی تھی۔ ایمانداری سے بتلاؤ تو صحیح، تمہارا اتنا بڑا گاؤں ہے، کوئی گھر بن رہا ہو پورے گاؤں میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ چل جاتا ہے نا۔ بادشاہ کے محل کے سامنے محل بن جائے اور بادشاہ کو پتہ ہی نہ ہو، کیسی عجیب بات ہے۔ یہ دو دلیلیں دیں گے آپ کو، میں وہ دلیلیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کی عدالت میں پیش کر کے جا رہا ہوں۔ یہ دو دلیلیں دیں گے، اس کے علاوہ تیسری ان کے پاس نہیں ہے۔ یا ولادت کا کہیں گے، یا اس عورت کا قصہ سنا کر کے آپ کو کہیں گے، اور حقیقت میں خوشی کیا منائیں گے کہ اس دن حضرت معاویہ کو ہم نے دنیا سے ختم کر دیا تھا۔ اور یہ حضرت معاویہ کے اتنا خلاف کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ وہ واحد صحابی رسول ہیں جنہوں نے سمندروں سے پار جا کر کے دشمن کا مقابلہ کیا تھا۔ یہ اسی لیے ان کے خلاف ہیں کہ حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور حضرت حسین کو فرمایا تھا کم یا حسین، اے حسین کھڑے ہو جاؤ اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرو جس کے ہاتھ پہ تیرا بڑا بھائی حسن بیعت کر رہا ہے۔ اور جب حضرت معاویہ کا دور آیا نا، پھر ان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ کیوں؟ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان کے قاتلین کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو پھر وہاں سے نکال کے مارا جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں جاتا تھا۔ اب یہ سارے گھروں میں محصور ہو کر کے بیٹھ گئے، قید میں ہو کے بیٹھ گئے، اب کر کچھ سکتے نہیں تھے، اپنی تبلیغ کر نہیں سکتے تھے، اپنا پیغام پہنچا نہیں سکتے تھے، اپنی بات پہنچا نہیں سکتے تھے، اپنا نظریہ لوگوں کو بتلا نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے اب کیا، انہوں نے اب یہ کیا کہ انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے قلم سے لکھنا شروع کیا اور تاریخ کو بدلنا شروع کیا، اور تاریخ کو بدل کر کے حضرت معاویہ کے کردار پہ انہوں نے کیچڑ اچھالا۔ یاد رکھنا، مقدمہ ہو جائے، گواہ کمزور پڑ جائیں، مقدمے کی اہمیت نہیں رہتی، مقدمے کی اہمیت نہیں رہتی۔ جن کا عدالتوں اور کچہریوں سے واسطہ ہے وہ تو گئے ہوں گے، باتیں یوں نہیں کر رہا۔ اللہ کی قسم کال کوٹھریوں میں کئی راتیں گزارنے کے بعد یہ بات کر رہا ہوں، یوں نہیں کہہ رہا۔ جسم کو تڑوانے کے بعد یہ باتیں کر رہے ہیں۔ پاگل نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہماری قوم، ہمارا قبیلہ، علاقہ، برادری ہے۔ یوں تو نہیں کہہ رہے پاگل لگتے ہیں، دیوانے لگتے ہیں، نہیں۔ اللہ کی قسم سب سے پیار ہے، ہاں، بیوی، بچوں، اولاد، قوم، قبیلے سے بڑا پیار ہے، لیکن یہ سارا پیار صحابہ کے قدموں سے اڑنے والی خاک پر بھی قربان ہے۔ نعرہ تکبیر، ماشاء اللہ۔
برادر مکرم، برادر محترم جناب قاری سہیل اقبال محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور مجھے لگتا ہے میں نے آپ کا وقت بھی کافی سارا لے لیا ہے۔ ہمیں بھی سب سے پیار ہے، خدا را ان صحابہ کو بچا لو۔ پیغمبر کی نبوت کے گواہ ہیں کون؟ آپ نے میں سے کسی نے دیکھا ہے پیغمبر کو؟ کسی نے دیکھا ہو تو پیغمبر کی نبوت کے گواہ تو کون؟ ڈر کے بولتے ہو یار، گھبرا کے بول رہے ہو، جھجک کے بول رہے ہو۔ پیغمبر کی نبوت کے گواہ تو کون؟ پیغمبر کی صداقت کے گواہ تو کون؟ پیغمبر کی عدالت کے گواہ تو کون؟ پیغمبر کی سخاوت کے گواہ تو کون؟ پیغمبر کی رفت کے گواہ تو کون؟ پیغمبر کی صداقت کے گواہ تو کون؟ پیغمبر کی عدالت کے گواہ تو کون؟ پیغمبر کی جرت کے گواہ تو کون؟ پیغمبر کی تلوار کے گواہ تو کون؟ پیغمبر کی فجر کے گواہ تو کون؟ پیغمبر کی عشاء کے گواہ تو کون؟ پیغمبر کے چہرے کے گواہ تو کون؟ پیغمبر کی زلفوں کے گواہ تو کون؟ پیغمبر کے کردار کے گواہ تو کون؟ پیغمبر کی قوم کے گواہ تو کون؟ پیغمبر کی قبیلے کے گواہ تو کون؟ پیغمبر مسکرائے کہاں پر تو گواہ کون؟ پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو کہاں پہ نکلے تو گواہ کون؟ پیغمبر نے تلوار کہاں پہ اٹھائی تو گواہ کون؟ پیغمبر نے دشمن کا مقابلہ کیسے کیا تو گواہ کون؟ پیغمبر نے کس مقام پہ کس انداز کے اندر تبلیغ کی تو گواہ کون؟ قرآن کے 30 پاروں کے گواہ تو کون؟ 30 پاروں میں 114 صورتوں تو 114 صورتوں کے گواہ تو کون؟ 114 صورتوں میں 6666 آیات تو گواہ کون؟ اب جب پیغمبر کے بچپن کے گواہ تو صحابہ، پیغمبر کے لڑکپن کے گواہ تو صحابہ، پیغمبر کے شباب کے گواہ تو صحابہ، پیغمبر کی ابتدا کے گواہ تو صحابہ، پیغمبر کے کمال کے گواہ تو صحابہ، پیغمبر کے عروج کے گواہ تو صحابہ، پیغمبر کی صداقت و دیانت کے گواہ تو صحابہ، پیغمبر کی عدالت کے گواہ تو صحابہ، پیغمبر کی ازواج کے گواہ تو صحابہ، پیغمبر کی بنات کے گواہ تو صحابہ، پیغمبر کے بیٹوں کے گواہ تو صحابہ، پیغمبر کے غزوات کے گواہ تو صحابہ، پیغمبر کے معاملات کے گواہ تو صحابہ، پیغمبر کے مدینے کے گواہ تو صحابہ، پیغمبر کے مکے کے گواہ تو صحابہ، پیغمبر کی ہجرت کے گواہ تو صحابہ۔ بتلا تو صحیح نا، ان صحابہ کو نکالے گا دین بچے گا کیسے؟ یہ صحابہ نکل گئے تو دین بچے گا کیسے؟ پھر میں یہ حق رکھتا ہوں نا، آخری بات ذرا کڑوی کر کے اجازت لے لوں، جو ان کو نہیں مانتا میں ان کو نہیں مانتا۔ اللہ کی قسم، جو صدیق کی صداقت کو نہیں مانتا، مجھے سولی پہ سجا میں اس لعنتی کو مسلمان نہیں مانتا۔ جو میرے فاروق کی عدالت کو نہیں مانتا، میرے بچوں کو چاہے تو یتیم کر دے، میں اس لعنتی کو نہیں مانتا۔ جو میرے عثمان و علی کو، معاویہ کو نہیں مانتا، میں اس زندیق کو مسلمان نہیں مانتا۔ جو میری امی عائشہ کو نہیں مانتا، اللہ کی قسم کٹنا گوارا ہے، میں اس لعنتی کو مسلمان نہیں مانتا۔ اور کائنات کے کافر چلانے والے کس بات سے ڈرا رہا ہے؟ گولی مار دیں گے، بس چلانے والے چلانا گولی۔ میں بھی صدیق کی صداقت پہ کٹنا چاہتا ہوں، چلانے والے ذرا چلانا گولی۔ میں بھی فاروق کی عدالت پہ بچے یتیم کروانا چاہتا ہوں، چلانے والے چلانا گولی۔ میں بھی عثمان کے حیا پہ اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہوں، چلانے والے چلانا گولی۔ میں بھی علی کی جرت پہ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں جوانی کا لاشا تحفے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کے یہ جملہ کہنے لگا ہوں، تو کل بھی کائنات کا غلیظ کافر تھا،
تو آج بھی صحابہ پہ بھونک کے کائنات کا غلیظ ترین کافر ہے۔ اور سنو، دل سے کہہ کے آنا، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں۔ جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں۔ ہمت ہی نہیں طوفانوں میں وہ جذبوں کو ہمارے چیر سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔